یا علی کہہ کے کاغذ پہ قلم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے۔ بے خطر میں تو گزر جاتی ہوں طوفانوں سے، بے خطر میں تو گزر جاتی ہوں طوفانوں سے، جب بھی مولا کو پکارا ہے بھرم رکھا ہے۔ نعرہ حیدری 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 حیدری، خاندان زہرا پہ بلند ہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گر رضائے احمد مرسل تجھے مقصود ہے، گر رضائے احمد مرسل تجھے مقصود ہے، خانہ قلب خفی بغض علی سے پاک رکھ۔ ہر خوشی پائے گی تیرے در سے خوشیاں بھیک میں، ہر خوشی پائے گی تیرے در سے خوشیاں بھیک میں، تو غم شبیر میں اپنا گریباں چاک رکھ۔ نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند ہے صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے، جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے، سچ یہ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف ہے، جنت سے ہے آگے کہیں 14 کی رہائش، جنت سے ہے آگے کہیں 14 کی رہائش، جنت سے ہی رستہ کوئی اس گھر کی طرف۔ صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کے زمانے کا تو پتہ نہیں ہے، آج کی فوج کو ہم کچھ نہیں کہتے، کہہ سکتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم جس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اساتذہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں پڑھنے کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں جب تک اجازت نہ لی جائے۔ جی اجازت ہے، استاد محترم میری موجود ہیں یہاں پر، تو ان کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحق ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ میرے مالک نے ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اس کی نعمتوں کے شمار میں رکھیں تو ہم وہ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک زندگی کم ہوگی اس کی نعمتوں کو شمار کرنے میں۔ میرا پاک پروردگار ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی محبت کا اس سے بڑھ کر اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ جو ہم سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی جلدی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے واجبات ادا نہ کیے ہوں، ہم نے اس کی بات نہ مانی ہو اور اس نے ہم سے رزق چھین لیا ہو، اس نے ہمارے پاؤں تلے سے زمین چھین لی ہو، اس نے ہمارے اوپر سے چھت چھین لی ہو۔ وہ موقع دیتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ۔ ہے کوئی تم میں سے ایسا کہ جو میری طرف آئے اور توبہ کر لے؟ کوئی ہے جو آئے استغفار کر لے؟ کوئی ہے جو اپنی مغفرت طلب کرے؟ لیکن ہمیں اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہ ہم نماز میں، واجب نمازوں میں، ہر سجدے کے درمیان میں، جب دو سجدے ہم کرتے ہیں اس کے درمیان میں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی دعا ہو نہیں سکتی۔ ہم جب بھی مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہیں، جب بھی مانگتے ہیں حب دنیا مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں مال مانگتے ہیں، جب بھی چاہیں گے تو ہم دنیا کی چیزوں کو مانگیں گے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے سے مغفرت مانگو۔ مغفرت کس لیے چاہتا ہے؟ اس لیے کہ جو شخص مغفرت مانگ لیتا ہے، جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار نے ہم سب کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے، وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کہتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ بس اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ محبت کرتا رہے، ہم اس کا جواب ہی نہ دیں۔ ایک عام سی مخلوق ہے، وہ اسے محبت کا جواب نہ ملے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس سے آگے کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو وہ تو خالق ہے، وہ محبت کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ بس اللہ کا تو کام ہے وہ دیتا رہے، بالکل ایسی جس طرح ہم ماں سے یہ توقع رکھتے ہیں، بس ماں دیتی جائے، کرتی جائے، کرتی جائے، دیتی جائے اور معاف کرتی جائے، بس حقوق اس کے کوئی نہ ہو، اس کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے۔ کئی بیاہی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں اس لیے جاتی ہیں کہ ہم آرام کریں گے، امی ہم آرام کرنے آئے ہیں، یعنی نہ شادی سے پہلے ماں کو آرام دیا، نہ شادی کے بعد آرام دیتی ہیں۔ ہم آرام کرنے آ رہے ہیں، کیوں آپ وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پتھر کوٹ رہی ہو وہاں پر ایسے کون سے کام کر رہے ہیں؟ یعنی ماں کو آ کر یہی بتانا ہے میں کتنی مشکل میں ہوں، تو پھر وہ مہندی سے منتیں کیوں اٹھا رہی تھی؟ اس وقت منتیں اٹھا اٹھا کے شادیوں کی دعائیں کرتی ہیں، بعد میں ہائے امی میں تو تھک گئی، امی میں تو ایسی ٹھیک تھی۔ یہ ہم ناشکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ میرا پاک پروردگار قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 76، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یعنی ایمان والا شخص کیا کرے گا؟ حق کی راہ میں لڑے گا، حق کے لیے لڑے گا، اور جو دین الہی کے ساتھ جو چیز ہم آہنگ ہے، یعنی حق کو لے کر چلنا، وہ اس کے لیے لڑے گا۔ جبکہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ کس لیے لڑیں گے؟ وہ طاغوت کی راہ کے لیے لڑیں گے۔ اور طاغوت کی راہ کون سی ہے؟ جو دنیا کی راہ ہے، جو دنیا اکٹھی کرنے کی راہ ہے، جو فساد کی راہ ہے، جو تباہ کاری کی راہ ہے۔
جو اللہ سے دور جانے کی راہ ہے وہ اس کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ لڑنا ہی ہے نا صبح و شام جو ہم اپنی زندگی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچیں کہ یہ جو ہم اتنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا دین کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ دین کے لیے تو ہمیں 1 گھنٹے سے دوسرا گھنٹہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ابھی لائٹ چلی جائے تو اس میں بیٹھنا مشکل ہوگا، لیکن کہیں جاب کر رہے ہو اور وہاں سے ہمیں پتا ہو کہ ہمیں اتنا کچھ ملتا ہے، کہیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اور اگر یہ پتا چلے کہ 1 گھنٹہ مزید کریں گے اور اسی حالات میں کریں گے لیکن بونس بھی ملے گا تو دل و جان سے بیٹھیں گے. تو پھر یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ تو کوئی جہاد ہی ہوتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ارطغرل کا زمانہ تھا اس سے بھی پچھلا، اور وہ بس تلوار اٹھا کے تو لڑتے تھے، بس اسی کو کہتے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے اپنی زندگی کو حق پر لے کر چلنا اور حق پہ چلتے ہوئے جو مشکلات آئے ان کے ساتھ نبرد آزما ہو جانا، اس کو جہاد کہتے ہیں. میرا پاک پروردگار فرماتا ہے فقاتلوا اولیاء شیطان، جو شیطان کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہیں، ان کو قتل کر دو، ان کو مار ڈالو. یعنی جو تمہیں بہکاتا ہے، جو اس راستے سے ہٹاتا ہے، سب سے پہلے تمہارا اپنا نفس ہمیں ہٹا رہا ہوتا ہے، اس کو کچل دو، اس کو پکڑ لو، اس کو قابو کر لو. پھر اس کے بعد میرا پاک پروردگار کہتا ہے کہ بے شک یہ جو رستہ ہے اس میں انا قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک جو شیطان کا مکر ہے وہ تو ضعیف ہو جانے والا ہے، وہ کمزور ہو جانے والا ہے، وہ ناتوان ہو جاتا ہے، اور رہتا کیا ہے؟ حق پہ چلنے والا رہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کا ضامن اللہ ہوتا ہے، وہی ہے جو اس شے کی ضمانت دیتا ہے. اور جو شیطان ظاہری طور پر لگتا ہے کہ بڑے کامیاب ہو گئے اور بڑا ان کا شوشا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دراصل اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں. لیکن حق کا ساتھ دینے والے اور حق پہ جو قائم ہوتے ہیں وہ اوپر سے جتنے بھی ہمیں لگے کمزور ہیں لیکن اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ روحانی قوتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو ان کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا محمد وآل محمد بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مومنات، مقصد یہ تھا حق و باطل کی گفتگو کرنے کا. سورہ نساء آیت نمبر 76 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جا کر ضرور قرآن پاک کھولیے گا اور ضرور اس کو پڑھیے گا. دیکھیے حق اور باطل کی بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وہ جنگ اس وقت کی جنگ نہیں تھی جو رسول پاک کے زمانے میں ہو رہی تھی، ختم ہو گئی. اب کہانی کے طور پر ہم بیٹھیں اور پڑھیں اور سن لیں اور اس کے بعد زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. نہیں، وہ لائحہ عمل ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں انسان کی زندگی کے، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے. اب عمل کرنے کے لیے دیکھیں، یعنی با مقصد جب تک رہیں گے، جب تک حق کا ساتھ دیں گے، تب تک سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں. اب ہم جو بھی کام کریں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. آپ سب یہاں آ کر بیٹھے ہیں، کس لیے آ کر بیٹھے ہیں؟ آپ عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب عزاداری کرنے کے لیے آئے. عزاداری کا مقصد بی بی راضی ہو جائے. ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے کیا مقصد ہے عزاداری کا. یہ نہ سوچیں کہ ہم شیعہ گھرانے کے ہیں اور چونکہ ہمارے گھرانوں میں یہ عزاداری چلتی ہے، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور بیٹھ کے ہم ذکر کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں سوچنا. بس یہ بالکل غیر جانبداروں پر سوچیں عزاداری کا مقصد کیا ہے. کیا ان کا نام زندہ رکھنا؟ آپ رکھیں گے نام زندہ، میں رکھوں گی نام زندہ. عزاداری کس لیے؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا، کوئی مقصد ہوگا اس کا. تو یہ مقصد سوچنا فرض ہے. میں کوئی آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں بیٹھی کہ میں آپ سے کہوں کہ بس اب جواب دو، دیکھا آپ کو تو آتا نہیں، مجھے بڑا اچھا آتا تھا. نہیں، میرا مقصد ایک زاویہ فکر آپ کو دینا ہے
کہ جب ہم زندگی میں کوئی کام بغیر سوچے نہیں کرتے. کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلے اور جا کر تیسرے چوتھے گھر میں 2 گھنٹے کے لیے جا کر بیٹھ جائیں؟ نہیں نا بیٹھتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں میرا کیا کام ہے میں جاؤں. تو یہاں پر کیا کام ہے آئی ہیں؟ ثواب کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے. بس یہی تو بات ہے. 1400 روح کھینچ کے لائیے. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. 1400 سال سے ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. ثواب کے لیے آ رہے ہیں، مغفرت کے لیے آ رہے ہیں، ہماری روحانی کشش ہے اس کے لیے آ رہے ہیں، غذا ہے ہماری روح کی غذا. لیکن جن کے نام کی عزاداری کرتے ہیں، کیا ان سے نہیں ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیوں ہم عزاداری کریں؟ جن کے نام کی عزاداری کریں اور جو تحریک عزاداری کے بانی ہیں، کیا ہمیں ان سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہمیں خود ہی بڑی اچھی سمجھ ہے کیونکہ ہم تو اتنے سالوں سے شیعہ گھرانوں کے لوگ ہیں اور ہم کب سے نیازیں دیتے ہیں اور اتنی مجالس، ہماری بہت بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں. بہت بڑی مجالس سے مراد ہوتی ہے جس میں بہت ساری دیگیں بنے، جس میں بہت زیادہ لوگ آئے، وہ بڑی بڑی مجالس ہے. استغفار نہیں، یہی کچھ ہوتا ہے. آپ حقیقت کو تسلیم کریں. جب تک ہم اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. جب تک بیمار یہ نہیں مانے گا وہ بیمار ہے، وہ علاج کیسے کرے گا؟ علاج تو تبھی ہوگا نا جب ہم سمجھیں گے کہ ہم ہیں. تو بتائیے نا پھر بڑی مجلس کون سی ہوتی ہے؟ بڑی مجلس اسی کو کہتے ہیں. حالانکہ ہر مجلس بڑی ہے کیونکہ اس میں بڑی ہستیاں آتی ہیں، بیبیاں تشریف لاتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار، وہ والا حال ہے. بادشاہ سے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنا کیوں ہے، بس جی ہم نے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ خواتین نے ایک محفل رکھی اور انہوں نے کہا جی آیت کریمہ کا ہم ورد کر رہے ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ رہی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ خود سمجھ جائے. آیت کریمہ کا جی ورد رکھا انہوں نے، سب مل کر بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے. ہم پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے تو دیکھا ہمیں تو ذرا ٹائم لگ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہیں، ٹائم لگ رہا ہے. تو ایک خاتون ساتھ بیٹھی وہ پڑھتی جا رہی ہے ایسے ایسے ایسے. میں نے کہا آپ اتنی جلدی کیسے پڑھ رہی ہیں جبکہ اتنا آسان تو ہے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے سوچا ان کی بڑی روانی ہوگی. کہتی آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ. ہمارا وہی حال ہے، عزاداری 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 کر رہے. تو پھر کیا مقصد ہے؟ مجھے بتائیں جو تحریک عزاداری کے بانی ہیں وہ ہیں کون؟ تحریک عزاداری کے بانی جو ہیں ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہمیں عزاداری کیسی کرنی چاہیے. پھر ان کی راہ پر چلیں گے تو پھر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیے گا ہماری عزاداری قبول ہے. اور عزاداری کی تحریک کے بانی ہیں سید سجاد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. ان ہستیوں نے کیا کیا؟ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. یہ تعلیم دیا کرتے تھے، شعور اجاگر کرتے تھے. کیا اس میں وہ قاعدے لے کر بیٹھتے تھے؟ بتاتے تھے. ان کو پہلے تو دنیاوی تعلیم سے بہراور کر کے یعنی لکھنا پڑھنا آتا ہو، اس کے بعد ان کو دینی تعلیم سے روشناس کراتے تھے اور مقصد قیام حسین سمجھاتے تھے ان کو. اور وہ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہ اپنے اخراجات کرتے تھے، خرچ کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پر شام کی قید سہنے کے بعد جب بی بی واپس چلی گئی تو بس اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، بات ختم ہو گئی تھی؟ جس نے اتنا کچھ سہا ہو کیا وہ اس کو بے مقصد رہنے دیں گی؟ شریعت الحسین ایسے نہیں کہلاتی، وہ مقصد کو لے کر چلی ہیں آگے. اور پھر سید سجاد تو بیٹے تھے حسین کے، تو کیا کیا انہوں نے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جب مدینہ میں قید کاٹ کر آ گئے اس کے بعد وہاں پر ان دنوں میں رواج ہوتا تھا غلاموں اور کنیزوں کے بیچنے کا. وہ غلام خریدتے تھے، بی بی زینب کنیزیں خریدتی تھی. انہوں نے جگہ مخصوص کی ہوئی تھی، وہ خواتین کو تعلیم دیتی تھی اور وہ حضرات کو تعلیم دیا کرتے تھے. جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی تھی تو جن علاقوں سے وہ آئے ہوئے ہوتے تھے، اگر ایک ہی علاقے سے ہوتے، ان کا نکاح کرا کر ان کو اس علاقے میں آزاد کر کے بھیج دیا جاتا تھا، جاؤ اور اب وہاں پر تعلیمات محمد و آل محمد پھیلاؤ. اسے کہتے ہیں عزاداری.
کہ مقصد حسین کو پھیلانا. اب بتائیے اگر کسی مجلس میں مقصد حسین نہ بتایا جائے. مولا حسین نے نوکے نیزہ پر نہ اپنے مصائب پڑھے تھے نہ اپنے فضائل پڑھے تھے, انہوں نے قرآن پڑھا تھا. ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن سے تمسک رکھتے ہیں؟ اور پھر حدیث ثقلین تو آپ کو یاد ہوگی, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت, دونوں کو برابر قرار دیا. تو یہ کس نے کہا کہ ایک کو پکڑو اور ایک کو چھوڑو؟ جس نے بھی ایک کو پکڑا وہ گمراہ ہوا. دونوں ضروری ہیں. اگر کبھی الفاظ کی سمجھ نہ آئے, تھیوری کی سمجھ نہ آئے تو پریکٹیکل دیکھ لو رسول علیہ رسول میں, اور اگر کبھی کردار سمجھ نہ آئے تو تھیوری دیکھ لو, قرآن پاک میں پڑھ لو, سمجھ آ جائے گی. انسان سوچتا ہے نا بھی وہ تو وہ لوگ تھے, ہم تو ہو ہی نہیں سکتے, تو قرآن میں پڑھو, قرآن بتاتا ہے یہ ایسے لوگ. چلیں آپ اہل بیت رسول کے لیے تو کہہ سکتے ہیں, رسول کے لیے کہہ سکتے ہیں, ائمہ طاہرین کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ قربانیاں دے سکتے ہیں, ہم تو عام لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ جو باقی شہید ہوئے تھے وہ تو عام گھرانوں سے آئے تھے, وہ بال بچے دار تھے, گھر والے تھے, کاروباری لوگ تھے, ملازم پیشہ بھی تھے, کوئی شوہر تھا, کوئی بیٹا تھا, کوئی باپ تھا. ان لوگوں نے بھی تو قربانیاں دی. اگر وہ قربانیاں دے سکتے ہیں تو ہم نے کاہے کی قربانی دی؟ ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے, فقط وقت دینا ہے. آج تو نیٹ کا دور ہے, سب کے پاس سب کچھ موجود ہے, اور استاد کی اگر ضرورت سمجھیں, کیونکہ اللہ نے بھی قرآن کو ایسے نہیں اتارا, معلم کے ساتھ اتارا. معلم اور استاد کا حق زندگی میں کبھی ادا نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ استاد سے تھوڑا سا سیکھ لیا, اس کے بعد استاد سے بھی ہم آگے بڑھ گئے. تو ان کو کیا پتا, ان کو تو اتنا آتا تھا, میں نے تو اتنا آگے خود کر لیا, میں نے خود کیا. اور جو اکثر کہتے ہیں نا, نہیں ہم نے کسی سے نہیں سیکھا, ہم نے تو خود ہی خود, پتہ نہیں کہ کیسے خود ہی خود کیسے سیکھ لیتے ہیں. یا تو پھر وہ امام ہوں گے یا نبی ہوں گے جن پہ علم لدنی اترتی ہے, جو خود ہی خود سیکھ جاتے ہیں. ہمیشہ استاد سے سیکھا جاتا ہے, اور بڑھتا وہ شخص ہے جو ان کی عزت اور توقیر کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے. ہم نے علماء کرام سے سیکھا, ہم نے علماء کرام کی کتابوں سے پڑھا. جب ہم ان کتابوں سے پڑھتے ہیں یہ بھی ان سے سیکھنا ہوتا ہے, اور ان کا ہم پہ حق ہوتا ہے کہ ہم نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں. اب یہاں پر ایک مدرسے کا قیام کیا تھا جناب سید سجاد نے, اور جسے لے کر آگے چلے جسے آگے لے کر چلے امام محمد باقر علیہ السلام. اور پھر ان کے بعد چھٹے امام کے پاس یہ مدرسہ آیا. بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سید سجاد نے اسکول بنایا, اس کو کالج بنایا پانچویں امام نے, اور اسے جامعہ یونیورسٹی بنا دیا امام جعفر صادق علیہ السلام. دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی, دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی. آج اگر آپ جابر بن حیان کو دیکھیں, ابن الحسن کو دیکھیں, جو بابا فزکس ہیں, بابا کیمیا ہیں, اور بابا ریاضی جو رازی ہیں, اب آپ ان سب کو دیکھو تو ان کے استاد کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. کہیں پر بھی دین آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں, اور کبھی دنیا کی تعلیم آپ کو منع نہیں کرتی کہ دین کی تعلیم حاصل نہ کریں. یہ تعلیم حاصل کریں, اور یہ جو دین کا لبادہ اوڑھنے کی بجائے بہتر ہے کہ دین کو کردار میں اوڑھ لیں. جس نے دین کو کردار میں اوڑھ لیا وہ اصل میں مومن ہو گیا, اور یہی وہ کردار تھا. اور یہ کردار 2-4 دنوں میں نہیں بنتے ہیں, یہ ماؤں کی کوکھ سے بنتے ہیں. اگر مائیں تربیت یافتہ نہ ہو تو اولاد کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی. یہ ماؤں کی تربیت تھی جو کربلا کے میدان میں جوان بھی گیا, کم سن بھی گیا,
بچے بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، یہ انہی ماؤں کی تربیتیں تھیں۔ مومنات، آپ جانتی ہیں کہ ماہ محرم ہے، 23 محرم ہے آج، 23 محرم، ایک روایت کے مطابق 22 محرم کو سید سجاد کو زہر دے دیا گیا تھا۔ وہ زہر شان عبد المالک نے، جو عباسی اموی بادشاہ تھا، اس نے زہر دیا، 22 کا دیا ہوا زہر 25 کو امام اس دنیا سے چلے گئے۔ اب اس وقت کس تکلیف میں ہے میرے امام؟ زہر مل چکا ہے، بڑا ہی سخت زہر تھا، بڑا ہی سخت زہر تھا۔ کہتے ہیں سید سجاد یاد کرتے تھے، اس وقت کو یاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا، اے سید سجاد، کیا آپ کو اپنا بھائی علی اکبر اس کی شہادت یاد ہے؟ آپ جانتے ہیں عاشور کا دن تھا اور سب جا رہے تھے جنگ کے لیے، شہادتیں ہو رہی تھی، لیکن میرے امام سجاد کی ان کو بخار تھا، ان کی طبیعت درست نہ تھی، غشی کا عالم تھا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بس مجھے اتنا یاد ہے، میری آنکھ کھلی تھوڑی دیر کو تو میرے تلووں کو کوئی چوم رہا تھا، بوسہ لے رہا تھا، میری آنکھ کھلی، مجھے پتا چلا علی اکبر چلا گیا۔ کہتے ہیں مدینہ آنے کے بعد ابھی شہزادے کی بات بڑی تفصیل سے کریں گے، کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعے کو میرے حسین کا کہنا ہے اگر تمہیں کوئی اپنی دعا قبول کرانا ہو تو جمعے کے دن میرے علی اکبر کا ذکر کیا کرو۔ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور آج اتفاق سے جمعہ ہے۔ پوچھا کسی نے سید سجاد سے، کہتے ہیں جب مدینہ آ گئے تو کہا، وہ روتے رہتے تھے۔ ایک بار شخص پاس گیا، کہنے لگا آپ بہت روتے ہیں۔ مولا رونے لگے، کہا تمہیں کیا بتاؤں، ہائے میرا بابا، کہنے لگا۔ اس شخص نے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں اس میں۔ بیٹے کی شادی کا نام لیا، میرے شہزادے نے کہا، سید سجاد نے کہا ہائے علی اکبر، کہا جب سے میں نے علی اکبر کو دیکھا ہے میدان کربلا میں میرا دل نہیں چاہتا میں کسی شادی پہ جاؤں۔ کہا مولا آپ ہمارے گھر میں آئے، خیر و برکت ہو۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یوں کرو، جب شادی کی تقریبات کا آغاز کیا کرو تو پہلے میرے بابا کا ذکر کیا کرو، میرے بھیا کا ذکر کیا کرو، ان کے مصائب پڑھا کرو۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے مولا، میں اسی طرح کروں گا۔ کہتے ہیں اس نے مجلس رکھی، مولا کو بلایا، اب آ کر سب بیٹھے، جیسے ہی آ کر بیٹھے اور مصائب شروع ہوئے۔ جب مصائب شروع ہوئے سید سجاد نے کہا چراغ بجھا دو، تم رونے میں شرم محسوس نہ کرو، چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیے گئے، مصائب ہوئے، بہت گریا ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب چراغ جلائے گئے تو اہل خانہ نے دیکھا جہاں سید سجاد بیٹھے تھے وہاں پر نہیں ہے۔ کہا کہاں گئے مولا؟ جب نظر اٹھائی تو وہاں اس دروازے پر کھڑے تھے جہاں سے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ کہا سید سجاد آپ کہاں چلے گئے؟ کہا پہلے تم میزبان تھے مگر میرے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، اب میں میزبان ہوں، عزاداروں کے جوتوں کے پاس میں کھڑا ہوں گا۔ اجرکم من اللہ۔ کہتے ہیں سید سجاد اپنے بھائی کو یاد کر کر کے بڑا رویا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب
شہزادہ علی اکبر روانہ ہونے لگے. جب وہ روانہ ہونے لگے تو سب سے مل لیا. ملنے کے بعد جب جا رہے تھے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آگے کو بڑھے. کہتے ہیں پیچھے سے آواز آئی, اکبر ذرا ایک نظر مجھے دیکھتے جانا, مجھے اپنی شکل دکھاتے جائے. علی اکبر نے مڑ کر دیکھا, کہا بابا آپ مجھے رخصت دے چکے, بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا ہے, اب آپ مجھے دوبارہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کاش کہ تیرا بھی کوئی 18 سال کا بیٹا ہوتا, پھر میں پوچھتا. کہتے ہیں ملے, پھر بابا سے ملے, پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے. کہتے ہیں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے, بہت بے جگری سے لڑے. کہ پیاس نے بہت تنگ کیا. ادھر سید سجاد موجود تھے اپنے خیمے میں. کسی نے کہا علی اکبر تو جنگ پہ چلے گئے. سید سجاد کو پتا چلا وہاں علی اکبر کو پیاس نے ستایا. یا حسین نے کہا علی اکبر کی ماں سے دعا کرو علی اکبر آ جائے, دعا کرو علی اکبر لوٹ آئے. کہتے وہاں پیاس کا غلبہ ہوا, علی اکبر لوٹ کر واپس آئے. کہا بابا بڑی پیاس لگی ہے. جب دیکھا مولا حسین نے کہا اکبر اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں اپنے جوان سے پیارا رکھتا, آؤ اپنی زبان میرے منہ میں دے لو. کہتے زبان منہ میں دی, فوراً اپنی زبان باہر نکال لی. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے, مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. اب دوبارہ واپس جانے لگے. جیسے ہی جانے لگے پیچھے سے بی بی فضہ کی آواز آئی, اکبر ذرا رک جانا. اکبر نے کہا اب کیا ہوا, میں سب سے مل چکا. بی بی فضہ نے کہا میں کچھ نہیں کہتی, بس اس خیمے کی طرف دیکھو. اب اس خیمے کی طرف گئی بی بی فضہ. پردہ اٹھایا, وہ سید سجاد کا خیمہ تھا. سید سجاد گونیوں کے بل پہ اٹھ کر آواز دے رہے تھے اکبر بھائی سے ملے بغیر چلے گئے, ہائے اکبر مجھے ملے نہیں. اکبر فوراً واپس آئے, سید سجاد کے گلے لگے. دونوں بھائی اس طرح سے روئے کہ حسین نے آ کر جدا کیا. دونوں گلے لگ کر کیا کہہ رہے تھے سید سجاد کہہ رہے تھے ہائے میرا جوان, ہائے میرا اکبر. اور جناب اکبر کیا کہہ رہے تھے, یقیناً وہ یوں گویا ہوں گے کہ بھیا میرا مرنا آسان ہے, آپ کا جینا مشکل ہے. یقیناً سید سجاد نے کہا ہوگا تم ایک بار شہید ہوگے اور سجاد بار بار شہید ہوگا. کبھی بازاروں میں شہید ہوگا, کبھی درباروں میں شہید ہوگا, اے بازار کے ہر چوک میں شہید ہوگا. بے مکنا و چادر بیویوں کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل ہے. سب ایک بار شہید ہوئے, سجاد بار بار شہید ہوئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, لعنت اللہ علی القوم الفاسقین, لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. السلام علی ابا عبداللہ الحسین, السلام علی علی ابن الحسین, السلام علی اولاد الحسین, السلام علی اصحاب الحسین.